السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو یہ ایک ویڈیو میرے سامنے آ رہا ہے، کئی بار میرے سامنے آ چکا ہے، سوشل میڈیا وائرل ہے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یا بریلوی کہتے ہیں، اور مسلمان بھی، بہت سے مسلمان بھی ان کو بریلوی کہتے ہیں۔ یہ اصل میں بریلوی نہیں ہے۔ اگر ہم ان کو بریلوی مان لیتے ہیں تو بڑا نقصان یہ ہے کہ ان دو فرقوں کے بیچ میں، دیوبندی اور بریلوی اور اہل حدیث، ان فرقوں میں اختلاف اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ پھر لکم دینکم ولی دین کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہتا۔ پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ تمہارا دین تم جانو، ہمارا دین، کیونکہ یہ پھر دین ہی الگ ہے۔ یہ جو سجدہ کرتے ہوئے دکھائے جا رہے ہیں ویڈیو کے اندر، سجدہ تمام علماء کے نزدیک متفق علیہ سجدہ عبادت ہے۔ سجدہ صرف عبادت کے لیے کیا جاتا ہے، اور بریلوی فقہ کے امام اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی، انہوں نے یہ سجدے کا ایک دوسرا ذکر کیا ہے، دوسرے قسم کے سجدے کا ذکر کیا ہے کہ تعظیمی سجدہ۔ وہاں بھی اس کو بھی انہوں نے حرام قرار دیا ہے۔ فتاوی رضویہ کے اندر انہوں نے تعظیمی سجدے کو حرام قرار دیا ہے۔ اور یہ تعظیمی سجدہ بھی، یہ ان کے جو اگر بات کو گہرائی سے سمجھیں تو مراد یہ ہے کہ سجدہ صرف ایک ہی ہے، سجدہ عبادت کے لیے کیا جاتا ہے۔ تعظیم کی جو انتہا ہے وہ عبادت کہلاتی ہے۔ تعظیم کی، جب ہم کسی کی تعظیم اس کی انتہا کو پہنچا دیتے ہیں تو وہ عبادت کہلاتی ہے، وہ عبادت بن جاتی ہے۔ اس لیے سجدہ جو ہے وہ صرف عبادت ہی کے لیے کیا جاتا ہے۔ لیکن احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک گنجائش نکالی ہے کہ کوئی شخص اگر یہ نیت نہیں رکھتا ہے کہ میں جسے سجدہ کر رہا ہوں میں اس کو الہ نہیں مان رہا ہوں، اس کو خدا نہیں مان رہا ہوں، اور میں اس کے سامنے اس کو حاجت روا نہیں سمجھ رہا ہوں، صرف تعظیم کے لیے سجدہ کر رہا ہوں، اس کے دل میں شرک نہیں ہے، اس کے دل میں کفر نہیں ہے، تو اس پر یہ ہے کفر کا اطلاق نہیں ہوگا۔ البتہ سجدہ جو ہے وہ تعظیم کی نیت سے بھی اگر کوئی سجدہ کرتا ہے، اس نیت سے بھی سجدہ کرتا ہے، تو ان کے نزدیک فتاوی رضویہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے نزدیک یہ سجدہ بھی حرام ہے، اور وہ اگر عبادت کے لیے کیا جائے تو وہ شرک ہے۔ تو یہ لوگ مشرک ہیں، یہ کسی مسلمانوں کے کسی فرقے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بریلوی حضرات بھی ہیں انہیں بھی اس بات سے چوکنا ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے جو ہے اسلام مسلمانوں کے بیچ میں ایک ایسی چیز پیدا کر رہے ہیں جس سے کہ ایک ایسا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے جس کو مٹایا نہیں جا سکتا، قیامت تک نہیں مٹایا جا سکتا، اور اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہم لوگ اس سے کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ ہمیں صرف وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تم جانو، ہمارا دین ہم سمجھتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے یہی الفاظ ہم کہہ سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ کھلے مشرک ہیں، جو صحابی یہ سجدہ کر رہے ہیں اور یہ شرک کر رہے ہیں، اور جن کو سجدہ کیا جا رہا ہے جس کو، وہ بھی مشرک ہے۔ اگر اس کو وہ سجدے پر راضی ہے، جس کو سجدہ کیا جائے، اگر وہ اپنے سامنے سجدہ کروانے پر راضی ہے تو وہ بھی مشرک ہے۔ یہ دونوں مشرک۔ اور چیز یہ ہے کہ کچھ ہمارے بھائی وہ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ مجذوب ہیں، مجذوب یعنی یہ مست ہیں، اور ان کا تعلق تو اللہ سے جڑا ہے، ان کا عمل یہی جانتے ہیں، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ مجذوب بھی نہیں ہے، یہ ان کا مجذوب ہونا بھی ثابت نہیں ہے، کیونکہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کسی اپنے ولی کو، اپنے خاص بندے کو کوئی الہام یا کشف کے ذریعے کوئی بات بتائی جاتی ہے، کوئی چیز سمجھائی جاتی ہے، کوئی ہدایت دی جاتی ہے، تو وہ بھی شریعت کے مطابق ہی ہوتی ہے۔ اگر وہ شریعت کے خلاف ہے تو وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وہ شیطانی ہے۔ تو یہ لوگ اگر ان کو مجذوب بھی مانا جائے، یعنی ان کو اگر مست سمجھا جائے کہ یہ مست ہیں اور یہ جو کر رہے ہیں یہ انہی کو پتہ ہے، ان کے حالات یہی جانتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ مشرک ہیں، اور ان کا کام ہے لوگوں سے یہ مانگنا کھانا، لوگوں سے پیسے جمع کرنا